بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری مبشر، انالیسز راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ آج کے دن ایک حیران کن بلکہ ایک لرزا دینے والی خبر نے پورے پاکستان کو چونکا کے رکھ دیا۔ خبر یہ تھی کہ کامسیٹس یونیورسٹی جو اسلام آباد کے وسط میں واقع ہے، اس یونیورسٹی کے اندر ایک پیپر کے اندر یہ سوال آیا، یعنی کہ ایک کوشچن تھا، وہ یہ کہ ایک پیراگراف لکھا ہوا تھا جس پیراگراف کے اندر دو بہن بھائی، یعنی کہ ایک بہن اور ایک بھائی کے ایک وزٹ کا تعلق تھا، ایک وزٹ کے بارے میں بتایا گیا، جس وزٹ کے اندر ان دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں جنسی تعلقات قائم کیے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس جنسی تعلقات کے اوپر آپ اپنا تبصرہ دیں۔ کیسی بیمار ذہنیت تھی اور کیسا خوفناک یہ منظر ہوگا کہ جب آپ کے بچے کسی تعلیمی ادارے میں، کسی درسگاہ میں جہاں پر وہ بیچلر آف الیکٹریکل انجینئرنگ سیکھنے کے لیے گئے ہیں، ان بچوں، ان طلبہ اور طالبات کو وہاں پر بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات پر مضمون لکھنے کا یا اس کے حوالے سے تبصرہ کرنے کا کہہ دیا گیا ہو۔ یہاں تک یہ خبر پاکستان بھر میں وائرل ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس خبر کے بارے میں معلوم ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس خبر کے کچھ ایسے پہلو جو میرا خیال ہے آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کامسیٹس یونیورسٹی کیا ہے۔ کامسیٹس یونیورسٹی جو ہے وہ جو آپ کا یہ کانفرنس آف اسلامک سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کے تحت قائم کی گئی ایک یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ امت مسلمہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر دنیا سے پیچھے رہ چکی ہے، وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے، لیکن دنیا کے لبرل ترین معاشروں کے اندر بھی، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو فحش ترین ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں بھی بہن اور بھائی کے جنسی تعلق کو ہمیشہ ڈسکس کرنے سے روکا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ملک ہو جس کے اندر یہ اس تعلق کو کسی قانونی شکل کی حیثیت حاصل ہو، اور جہاں تک یہ کامسیٹس یونیورسٹی جو کانفرنس آف اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے تحت، یعنی کہ جو OIC ہے، اس کے تحت یہ قائم ہوئی، اس کے اندر کیسے بھیانک بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ یہ اس کا ایک ٹیچر تھا جس کا نام تھا خیر البشر۔ میں حیران ہوں کہ اتنا خوبصورت نام، جس نام کو ایک نسبت حاصل ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے نسبت والے اس صاحب نے یہ پرچہ بنایا تھا۔ اب اس پرچے کے حوالے سے کیا گیا ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ نہیں کیا گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ خبر وائرل ہوئی، اس کے بعد عمومی طور پہ لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے کہ پاکستان میں ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ فوٹو شاپ چیزیں آ جاتی ہیں، جعلی چیزیں آ جاتی ہیں، تو شاید یہ جعلی ہو، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ جعلی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقی پرچہ تھا جو کامسیٹس یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو دیا گیا، اور اس کے اندر یہ سوال جنسی تعلق کے حوالے سے رکھا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ لبرلزم یا انتہا درجے کی لبرلزم یا فلسفیکلی بھی یہ ڈسکشن جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر یہ کون سی بیمار ذہنیت کا فرد بیٹھا ہوا تھا جس نے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے لوگوں کو موقع فراہم کیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ جو ٹرمینیشن ہے، فوری طور پہ یہ وزٹنگ فیکلٹی کا ایک استاد تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، فرد تھا، جس نے یہ پرچہ بنایا تھا، وزٹنگ فیکلٹی کا یہ انسان تھا، اور اس انسان کو وہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ اس کی ٹرمینیشن لیٹر کو دیکھیں تو یہ ٹرمینیشن لیٹر انتہائی، آپ کو ذرا سا اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ ویسے تو بظاہر بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، لیکن اس ٹرمینیشن لیٹر کو اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس ٹرمینیشن لیٹر کو انتہائی نرمی برتا ہوا لیٹر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کامسیٹس یونیورسٹی کی بہت سی جگہوں پہ کیمپسز موجود ہیں، اور اس ٹرمینیشن لیٹر کے مطابق اس پرٹیکولر یونیورسٹی کے اندر اس شخص کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، لیکن کسی اور یونیورسٹی کے حوالے سے کامسیٹس نے اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن یا منسٹری آف ایجوکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس نے اس کے حوالے سے نوٹس لیا، اور انہوں نے دوسرے اداروں کو کہہ دیا کہ آپ اس کے حوالے سے اسٹرکٹ نوٹس لیں۔ ابھی تک خود نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کے پیچھے ایک اور جو ریزن ہے، اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے،
اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو اعمال ہوتے ہیں، کوئی ایسی سیاست ہوتی ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن کے لیے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب کی آڑ لے کر وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنے کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ مذہب کی آڑ میں اپنے مفادات کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کمزوریاں اور کجی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک بدترین نظام حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیا گیا۔ این اسی طرح جو یونیورسٹیز ملک میں، جو یونیورسٹی کسی طرح کی اپنے الومنائی کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، تو وہ کچھ اس طرح کی کنٹروورشل حرکتیں کرتی ہیں۔ جس طرح لمز کے یونیورسٹی کی میں بات کروں کہ لمز یونیورسٹی جو ہے، جس کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی فیسیں ہیں، جس کے اندر تعلیم لینا بہت مشکل ہے، اس کی اگر آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اکیڈیمک حوالے سے کوئی اچیومنٹ دیکھیں تو کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آتی۔ لیکن اب کامسیٹس نے اس کا حل کیا نکالا؟ کامسیٹس نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کے اوپر کوئی تنقید، اس کی ریسرچ اور اس چیز کے حوالے سے وہ لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کر کے کوئی کنٹروورشل حرکت کر دی جاتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی کنٹروورشل حرکت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ خواتین کے سینیٹری پیڈز کے حوالے سے خواتین کو باہر نکال دیا جائے، اور مطلب ایسے ہمارے جو سماج کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہمارا سماج بہت زیادہ حساس ہے، اس حوالے سے جو لمز یونیورسٹی ہے وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لبرلزم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے اندر اس کی اپنی جو کارکردگی ہے، جو لمز یونیورسٹی کے اپنا اس کے اوپر جو ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کی فلاں شعبے کے اندر کارکردگی کیسی رہی، وہ چھپ جاتی ہے، وہ ڈسکس ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی یہی ایک ترکیب جو تھی وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ طلبہ اور طالبات جو ہیں ان کا آؤٹ کم کیا ہے، آؤٹ ریچ کیا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے دوستوں نے لبرلزم کو بھی درست نہیں پڑھ رکھا ہوتا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب یہ زیادہ کنٹروورشل چیزیں، پرانی کنٹروورشل چیزیں جیسے کہ ناچ گانا، بیہودگی یا کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ تو اب وہ کنٹروورشل کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے، تو ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں، اور اب وہ ایک جو یونیورسٹیز کے اندر نئی ڈیبیٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہ صرف معاشقے کی ڈیبیٹ نہیں رہ چکی، وہ اب ہم جنس پرستی کی ڈیبیٹ نہیں رہ چکی، وہ ٹرانسجینڈرز کی ڈیبیٹ نہیں رہ چکی، بلکہ اب ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ہے کہ بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات، شاید اس کے بعد تو کچھ کہنے کو باقی ہی نہیں رہ گیا۔ بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات کے اوپر اب ہماری یونیورسٹیز کے اندر ڈسکشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ آغاز ہو سکتا ہے کہ شروع میں پہلے پہل یہ آغاز جو ہے، اس آغاز کے اوپر صدائے احتجاج بلند ہو، اور بعد میں یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر بھی یہ ایک لبرلزم کی نئی فارم ہے، یا کہا جائے کہ اس کے اوپر بھی ٹالرنس شو کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بند ذہن کے ہیں، وہ کٹر ہیں، وہ کٹ ہیں، یا وہ لوگ ایسے ہیں جن کو جن کے اندر ایک جنونیت بھری ہوئی ہے، بنیاد پرستی بھری ہوئی ہے، یا شدت پسندی بھری ہوئی ہے، ان لوگوں کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی حد تک اس بات کا جواز لیا جا سکتا تھا کہ یہ فلسفے کے طور پہ، یہ منطق کے طور پہ، یہ سماجیات کی سٹڈی کے حوالے سے یہ سوال ہے، لیکن یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو جس کلاس کو یہ پرچہ دیا گیا تھا، جن اسٹوڈنٹس کو یہ پرچہ دیا گیا تھا، وہ نہ تو فلسفے کے طالب علم تھے، نہ سوشیالوجی کے طالب علم تھے، نہ اینتھروپولوجی کے طالب علم تھے، نہ میڈیکل کے ہی کوئی طالب علم تھے، نہ سائیکالوجی کے کوئی طالب علم تھے کہ کسی طریقے سے بھی اس چیز کو جسٹیفائی کیا جا سکے ہیومن بیہیویئر کیا۔ یہ انگریزی کا پرچہ تھا، اور انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے، کسی شخص کی انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے کسی بھی طور پہ بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات کو زیر بحث لانا یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی
نہیں ہے۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح میں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آگاہی ضرور پھیلائیے، جس قدر ممکن ہو۔ اس میرا جو ویلاگ ہے اس کے حوالے سے بھی، یا جس قدر ممکن ہو اس کے حوالے سے صدائے احتجاج بلند کیجیے، کیونکہ شاید اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی اور فحاشی کے بعد شاید اب اس جو ہے بہن اور بھائی کے جنسی تعلقات ان کو بھی نارملائز کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چودھری مبشر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔